رمضان 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 ماہ رمضان ماہ رمضان برکتیں بڑھ گئی ماہ رمضان میں، خیر کی راہ کھلی ماہ رمضان میں، پھر سنہرا یہ موقع میسر ہوا، پھر سے توبہ ہوئی ماہ رمضان میں، بے نمازی بھی لوٹے خدا کی طرف، مسجدیں بھر گئی ماہ رمضان میں، نفل بھی ہو گئی فرض کے مثل، پھر نیکیاں بڑھ گئی ماہ رمضان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم الکتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین السلام علیکم، آپ سب کی خدمت میں اپنی طرف سے اور تبلیغ چاردہ معصومین کی طرف سے آمد ماہ رمضان کی خوب خود مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کی فضیلت پیش کرتے ہوئے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان جو ہے وہ صرف اور صرف چند گھنٹوں کے لیے کھانے پینے کو ترک کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان جو ہے برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جس میں جو پہلا حصہ ہے یعنی پہلے جو 10 دن ہے وہ عشرہ برکت کے نام سے جانا جاتا ہے، دوسرا جو عشرہ آتا ہے وہ عشرہ رحمت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تیسرا جو عشرہ آتا ہے وہ عشرہ مغفرت سے جانا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان جو ہے وہ حصول تقوی یا متقی بننے کا بہترین مہینہ ہے، اور اسی لیے جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام پیش کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے ایمان لانے والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر لکھ دیے گئے تھے، شاید تم اس روزوں کی بدولت متقی بن جاؤ۔ اب یہاں ہم ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر متقی کیسے بن سکتے ہیں؟ تقوی ان روزوں سے ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا چند گھنٹوں کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینے سے ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا؟ تو اس کا سوال کا جواب یہی ہوگا، نہیں، صرف کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کر دینے سے تقوی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، کان کا روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ ہونا چاہیے، ہر اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے۔ صرف کھانا پینے کو چند گھنٹوں کے لیے ترک کر دینے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی روزہ تو تب ہے جب اپنی آنکھ کا روزہ ہو۔ جیسے کہ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ کا اس چیز کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جائے جس چیز کو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے،
اور اس چیز کو نہ دیکھے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے جس چیز سننے کو منع کیا ہے اسے نہ سنا جائے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ کی لب کشائی نہ کی جائے جو دوسرے مومن کا دل دکھانے کا سبب بنے، اور برے الفاظ جیسے کسی کی غیبت کرنا، کسی کا عیب کو ظاہر کرنا، گالی بولنا، ان سب چیزوں سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے اگر یہ سب چیز کو انسان نے اپنی زبان سے حالت روزہ میں جاری کر دیا۔ تو جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کی مشق کرتا رہتا ہے، تو ایک نہ ایک دن ضرور اس چیز کو انسان حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی مومن کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اس کے اعضاء و جوارح کا روزہ ہو، یعنی آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، پیر کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، تو اس اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو، تو جب پورے مہینے انسان کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈال دے گا تو ماہ رمضان میں اپنے آپ کو وہ سب چیز سے، سب گناہ سے وہ بچا رہے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مومن ایک مہینے کی مشق کے بعد تقوی حاصل کر لیتا ہے اور وہ متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان وہ کسوت سنوارنے کا مہینہ ہے، یعنی ماہ رمضان میں جو شبہ قدر آتی ہے، جس کے لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر ہے جو شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 دن نہیں بتائے، 1000 گھنٹے نہیں بتائے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں انسان کی قسمتیں سنواری جاتی ہے۔ پورے سال جو انسان کو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملنے والی ہوتی ہے وہ اسی راتوں میں لکھی جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر انسان کی پوری زندگی نکل جائے، جو آج کے حساب سے انسان کی عمر زیادہ سے زیادہ 70 سال 80 سال کی ہوتی ہے، تو بھی جو ہے اگر ہم لگایا جائے 80 سال ملٹیپلائی بائی اگر 12 مہینے لگا دیا ہے تب بھی 960 مہینے ہوتے ہیں، 1000 مہینے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والی رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اے میرے مولا، یہ شب قدر سے مراد کیا ہے؟ شب قدر سے تو امام جواب دیتے ہیں، ہے ام جدہا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، شب قدر سے مراد میری جد مادر بزرگوار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس کے بعد جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن مجید کی اسی ماہ رمضان کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں خداوند متعال کا ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔
آگے ایک آیت میں اور واضح کرتے ہوئے آیت ہے جس میں ماہ رمضان میں کب قرآن نازل ہوا اس کا پتہ چلتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ لہٰذا اس ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کے لیے ہمارے رب کے آخری نبی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، آپ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اس ماہ میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس ثواب کے مانند ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں پورا قرآن ختم کیا ہو۔ جہاں قرآن کا یہ ثواب ہے کہ ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، جبکہ دیگر مہینے میں ایک آیت کا ثواب صرف ایک ہی آیت کا ملتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں قرآن کا جو نزول ہوا ہے، ماہ رمضان توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، ماہ رمضان حصول تقوی کا مہینہ ہے، ماہ رمضان قسمت سنوارنے کا مہینہ ہے۔ وہی ساتھ ساتھ جہاں ہر چیز کا خصوصیت ماہ رمضان کے مہینے میں ہے، اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی اس مہینے میں چند خصوصیات عطا ہوتی ہے، جس کے لیے صادق آل محمد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 96 پیج نمبر 253 میں فرماتے ہیں، قال الامام صادق علیہ السلام نوم صائم عبادہ وسمنتهم تسبیح وعملهم مستقبل والدعاء مستجاب وعند الافطار دعات لا ترد، یعنی کہ روزے دار کا سونا جو ہے وہ عبادت ہے، روزے دار کی خاموشی اللہ کی تسبیح ہے، روزے دار کا عمل ہے وہ قابل قبول ہے، روزے دار کی دعا جو ہے وہ مستجاب ہے، اور جب روزے دار کے افطار کا وقت آتا ہے تب اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث میں مولا علی رسول سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کتاب ہے من لا یظہر الفقیہ جلد 2 صفحہ نمبر 73 میں فرماتے ہیں کہ جو مومن ماہ رمضان میں خدا کے لیے یعنی کہ خوشنودی خدا کے لیے روزہ رکھے گا تو خدا اسے 7 خصلتوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کے جسم میں جو بھی حرام ہوگا اسے پگھلا دیتا ہے، اسے نکال دیتا ہے۔ نمبر 2، خدا کی رحمت سے وہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے باپ حضرت آدم کی خطا کو ڈھانپ سکے گا۔ نمبر 4، خدا اس کے لیے موت کے وقت آسانی پیدا کر دے گا۔ نمبر 5، وہ روز قیامت کی بھوک اور پیاس سے وہ محفوظ رہے گا۔ نمبر 6، خدا اسے جنت کی وہ لذیذ غذاؤں سے برآمد کرے گا۔ اور 7 نمبر کی آخری خصوصیت وہ ہے کہ آخر کار خدا اسے آتش جہنم سے، دوزخ سے نجات دے گا۔ تو آئیے ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت، اپنی مناجات اور خصوصاً اپنے گناہوں کی بخشش اور توبہ کرنے کے لیے توفیق عنایت فرما،
اور ساتھوں ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس کے بعد کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ماہ رمضان کے پہلی شب کے اور پہلے دن کے جو اعمال ہے وہ آپ کو اس کے بعد کی ویڈیو میں اور چینل میں انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی، تو انشاءاللہ آپ ان سے بھی فائدہ لے کے ثواب دارین حاصل کریے گا، اور اس مہینے میں خاص کر کے اس حقیر کو اپنی دعاؤں میں مت بھولیے گا۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ محتاج دعا خدا حافظ۔ رمضان 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 ماہ رمضان ماہ رمضان برکتیں بڑھ گئی ماہ رمضان میں، خیر کی راہ کھلی ماہ رمضان میں، پھر سنہرا یہ موقع میسر ہوا، پھر سے توبہ ہوئی ماہ رمضان میں، بے نمازی بھی لوٹے خدا کی طرف، مسجدیں بھر گئی ماہ رمضان میں، نفل بھی ہو گئی فرض کے مثل، پھر نیکیاں بڑھ گئی ماہ رمضان میں۔